آصف الرحمان ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل سبق آموز واقعات۔ محترم سامعین کرام، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں انسان کام کرتا رہتا ہے، برائیاں کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن انسان کو کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک بات ایسی اچھی لگتی ہے، ایسی اثر انداز ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ میں جو آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ ابن سابات بغداد کا نامی گرامی چور تھا اور چوری میں نام کمایا ہوا تھا، حتیٰ کہ شیطان کے نام سے موسوم ہو چکا تھا اور کبھی پکڑا نہیں گیا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو بغداد کے لوگوں نے حکام اسے عدالت میں لے گئے اور قاضی نے ہاتھ کاٹنے کا حکم تو شرعاً دیا ہی، ساتھ تعزیراً یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو عمر بھر قید میں ڈالا جائے تاکہ اسے پتہ چلے اور لوگوں کو اس سے نجات ملے۔ تو اسے اسی غرض سے عمر بھر قید میں ڈال دیا گیا۔ اب ابن سابات قید میں تھا، لیکن وہ اسی فکر میں تھا کہ کسی طرح سے میں یہاں سے آزاد ہوں۔ اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ 10 سال کا طویل عرصہ گزارنے کے بعد ابن سابات جیل سے بھاگ گیا۔ جو ہی جیل سے نکلا اپنی پرانی روش، پرانے خیالات اور پرانی شعور وہ جاگ اٹھا اور چوری کا خیال دل میں آنے لگا اور مصمم ارادہ کر کے چوری کی غرض سے نکلا، لیکن رات بھر پھرنے کے باوجود کافی رات گزر گئی، لیکن اسے کوئی ایسا گھر نہ ملا جہاں وہ چوری کر سکے۔ تو محترم سامعین کرام، رات کا آخری پہر تھا، ابن سابات بغداد کی گلیوں میں گزر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک ایسے مکان پر پڑی جو بہت ہی کشادہ تھا، بہت ہی طویل تھا، ارد گرد کمرے بنے ہوئے تھے۔ ابن سابات اب اس مکان میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک اللہ کی کرنی کے ابن سابات کا ہاتھ اس کے مین دروازے پر پڑا اور جو ہی اندھیرے میں دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں ہے، دروازے کو کھولا، اندر چلا گیا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ تو کسی امیر کبیر کا مکان ہے، اتنا بڑا مکان، تو یہاں سے مجھے مال ہے۔ اسی غرض سے مال اس کمرے میں داخل ہوا۔ مال کو حاصل کرنے کی خاطر جب اس بڑے کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ کچھ کپڑوں کے تھان پڑے ہیں، کچھ موٹا کپڑا ہے، کچھ باریک کپڑا ہے، کوئی کپڑوں کے چند تھان پڑے ہیں۔ ابن سابات کا چونکہ ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور ایک ہاتھ کے کٹنے کی وجہ سے اب وہ کپڑوں کو باندھنے لگا اور مالک کے مکان کو برا بھلا کہنے لگا کہ اتنے بڑے مکان میں اتنا تھوڑا سا سامان رکھا ہوا ہے۔ تو سامان کو باندھنا شروع کر دیا۔ جب سامان کو باندھنے لگا تو اسے مشقت یہ ہوئی کہ ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ اس کو صحیح طریقے سے باندھ نہیں سکتا تھا۔ تو اچانک ابن سابات کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی چراغ لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ جو ہی وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا تو ابن سابات کے ہوش اڑ گئے کہ آپ تو پکڑا گیا ہوں، لیکن اس نے جب دیکھا کہ آدمی دراز قد کا تھا، نحیف العمر تھا، جسم بھی کمزور تھا، وہ آتے ہی کہنے لگا میرے بھائی ٹھہرو، اس کام کو ہم دونوں مل کے کرتے ہیں کیونکہ یہ کام ایک آدمی سے ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر چراغ کو اس نے ایک طرف رکھ دیا اور 2 گٹھڑیاں باندھ دی، ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی۔ اچانک اس آدمی کو خیال آیا اور کہنے لگا میرے بھائی مجھے تو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اس کام کرنے سے تمہیں بھوک لگی ہوگی، لہٰذا میں تمہارے لیے ابھی کوئی چیز لاتا ہوں۔ وہ آدمی چلا گیا۔ ابن سابات سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی میرا ہی ہم پیشہ آدمی ہے اور ہم دونوں ایک ہی جگہ پر اتفاقاً اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ بھی اسی چوری کی غرض سے آیا ہے، لہٰذا اس نے 2 کپڑوں کی 2 گٹھڑیاں الگ الگ کر دی ہیں، ایک حصہ خود لے گا ایک مجھے دے گا، لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اتنے میں وہ آدمی دودھ کا پیالہ لے کے آیا۔ جب اس نے دودھ پیا تو گرجدار آواز میں کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، تم اور میں اگرچہ کہ ہم پیشہ ہیں، تم بھی چوری کی غرض سے آئے ہو، میں بھی چوری کی غرض سے آیا ہوں، لیکن چونکہ میں پہلے پہنچا ہوں لہٰذا
میرے پہلے پہنچنے کی وجہ سے سارا مال میرا ہے، ہاں تم نے جو میری مدد کی ہے اس کے بدلے میں کچھ مال میں تمہیں دے دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے بھائی، میں نے جو اس کی 2 گٹھڑیاں بنائی ہیں یہ اس لیے بنائی ہیں کہ تمہارا ایک ہاتھ ہے، تم بوجھ اٹھا نہیں سکتے، لہٰذا میں نے اس کی 2 گٹھڑیاں بنائی کہ چھوٹی تم اٹھا لینا، بڑی میں اٹھا لوں گا، اور جہاں کہو گے وہاں میں پہنچا دوں گا۔ یہ وہ بات سن کر وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ تم میرے سے بہتر سردار نہیں پاؤ گے، آؤ میرے ساتھ ساتھ چلو۔ اور اجنبی کو، اس کمزور آدمی کو، بوڑھے آدمی کو آگے کر دیا اور خود اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اور جہاں پر خود اس کے جب پیچھے جا رہا تھا تو رات تیزی سے گزرتی جا رہی تھی، تو ابن سبات جو ہے وہ اسے ڈانٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا جلدی چلو جلدی چلو، رات گزر رہی ہے۔ لیکن وہ بوڑھا آدمی اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اور بوجھ کی وجہ سے بار بار گر رہا تھا، اٹھ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک چڑھائی والا مقام آیا اور اس پر چڑھتے ہوئے وہ بوڑھا آدمی جو ہے وہ گر پڑا۔ جو ہی وہ گرا تو ابن سبات کو غصہ آیا، اس نے اسے لاتوں سے مارا اور کہنے لگا میں نے تمہیں نہیں کہا جلدی چلو، پھر گٹھڑی رکھ دی، حتیٰ کہ چلتے چلتے وہ شہر سے باہر اس جگہ اس کھنڈر میں پہنچ گئے جہاں ابن سبات کی رہائش تھی، اس کی پناہگاہ تھی۔ ابن سبات خود جو ہے وہ کود گیا کھنڈر کے اندر، اور اس اجنبی آدمی نے وہ گٹھڑیاں کھنڈر میں پھینک دی اور کہنے لگا بھائی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی اس گھر کا مالک ہوں اور یہ مال میرا ہے، میں تمہیں دنیا اور آخرت میں بخشتا ہوں، میں نے اپنا حق تمہیں دنیا اور آخرت میں معاف کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آدمی واپس چلا اور ساتھ معذرت بھی کی کہ میں نے تمہیں دیر کی، میری وجہ سے تمہیں دیر ہوئی، لہٰذا میں اس پر معذرت خواہ بھی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آدمی تو واپس چلا آیا، لیکن اس کے کہے ہوئے الفاظ ابن سبات کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے، اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہوگا، اتنا اچھے اخلاق والا انسان بھی ہوگا کہ جو اپنا مال بھی دیتا ہے اور پہنچا بھی جاتا ہے۔ یہی بات تھی، اسی بات پر وہ غور کرتا رہا، یہاں تک کہ جو ہی سفیدہ سحر طلوع ہوا، ابن سبات کے اندر دل میں ایمان کی روشنی اور توبہ کا جذبہ نمودار ہوا، اور ابن سبات نے اس مکان کو دوبارہ تلاش کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ وہ رات کو گیا تھا اور ایک نامی گرامی چور تھا، اسی لیے مکان تلاش کرنے میں اسے دقت نہ ہوئی، اور اس نے مکان کو تلاش کیا۔ مکان پر پہنچ کر کہنے لگا کہ بھائی اس مکان کا مالک کہاں ہے؟ تو جس سے پوچھا گیا تھا اس نے جواب دیا کہ آپ لگتا ہے مسافر ہیں، یہ تو کسی تاجر کا مکان نہیں ہے، کسی امیر کا مکان نہیں ہے، یہ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مکان ہے، یہاں وہ دین کی تدریس کیا کرتے ہیں اور تعلیم و تعلم کا کام کیا کرتے ہیں۔ ابن سبات نے جب یہ بات سنی تو چونکہ شیخ کا نام تو سن رکھا تھا لیکن شکل و صورت سے آشنا نہیں تھا، لہٰذا اندر گیا، جو ہی دیکھا تو وہی بوڑھا آدمی جو رات کو اس کے ساتھ گیا تھا تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہے، اور چند آدمی اس کے ارد گرد مؤدبانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن سبات نے جب یہ دیکھا تو وہ ٹھٹک گیا اور پیچھے ہٹ گیا اور انتظار میں کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ نماز کے لیے اذان ہوئی تو سارے لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ جب لوگ گئے اور شیخ بھی اٹھے، دروازے پہ پہنچے تو دیکھا کہ ابن سبات وہاں موجود کھڑا ہے۔ تو ابن سبات نے ان سے معافی مانگی، ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، رو رو کے توبہ کی اور دل میں عہد کیا کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور شیخ کی صحبت اختیار کی اور احمد ابن سبات کے نام سے ایک بہت بڑے بزرگ بنے۔ اور یہ سب کچھ اگر ہم دیکھیں تو شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے اخلاق کا ثمرہ تھا کہ وہ شخص جسے بغداد کی سلاخیں جو پابند سلاسل ہوا اور اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے اخلاق کے چند کلمات نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر کے ایک اللہ کا ولی، اللہ کا بزرگ بن گیا۔ تو یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اپنا اخلاق اچھا رکھنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی برے ہوں، چاہے حالات ہمارے کتنے ہی مخالف جا رہے ہوں، اپنی سوچ، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں، اور اسی سے انسان جو ہے وہ دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔
اسی اخلاق سے انسان اللہ کے ہاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔